بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهركم وتزكيهم بها. معزز سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات بڑائی بزرگی کبریائی تعریف کی ڈالی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی لیلائی کو زیبا و سجاوار ہے، جس نے ہماری تخلیق، ہماری پیدائش اس دنیا کے اندر کی اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے اس دنیا کے اندر بہت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام، بالخصوص آمنہ کے لال عبداللہ کے پیارے تاجدار مدینہ نبی اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ انبیاء کرام جن کی محنت، جن کی کوشش، جد و جہد کی وجہ سے مکمل دین ہم اور آپ تک پہنچا، انہی کی کوشش کی وجہ سے. اور اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو دین شریعت پر رکھا، دین محمدیہ پر رکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ہمیں شرف بخشا ہے. حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت. ویسے تو زکوٰۃ جو ہے بہت لمبا ہی ٹاپک ہے، لیکن مختصراً میں زکوٰۃ کے معنی، زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام انشاءاللہ العزیز مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کا بیان کروں گا. زکوٰۃ کے معنی اگر ہم دیکھیں گے لغت کے اندر تو زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی، بڑھوتری اور بابرکت کے ہوتے ہیں. زکوٰۃ کا لفظ انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اگر شرعی اعتبار سے دیکھیں گے، اصطلاحی اس کے معنی کیا ہے، تو اس کے معنی زکوٰۃ کے مخصوص مال کے مخصوص حصے کو کہا جاتا ہے جو مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے. یعنی زکوٰۃ کا مال ہر کسی کو ہم نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ مخصوص لوگ جو مصارف زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں، انہی کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی دوسرے کو ہم زکوٰۃ ہرگز نہیں دے سکتے. تو پتہ چلا زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی، بڑھوتری کے ہیں. شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں مخصوص مال کے مخصوص حصے کو جو مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کا زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، یعنی اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے اور اس کا جو مال ہوتا ہے پاک ہو جاتا مال بھی، اور اس کے مال کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے. اور زکوٰۃ کا لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، صدقے کا جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے زکوٰۃ کے معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن و سنت میں. جیسے کہ خود دیکھیے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرکم وتزکیہم بہا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے ان کے مالوں میں سے، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں، ان کا مال بھی پاک ہو جائے، ان سے ان کے نفس کا تزکیہ بھی ہو جائے، ان کا جو نفس ہے وہ صاف ہو جائے، پاک ہو جائے.
اگر ہم مال میں سے اپنے زکوٰۃ کے اگر مستحق ہیں، ہمارا مال وہاں تک پہنچتا ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو ہمارا مال پاک نہیں ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ تو زکوٰۃ کے معنی ہوئے، لیکن زکوٰۃ دینے سے فائدہ کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں دوسروں کو، مسکین کو، تو فقراء کو، تو اس کے فوائد کیا نکلتے ہیں؟ آئیے اس کے فوائد کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو فائدہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، وہ یہ کہ زکوٰۃ اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت جو ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے فَسَأُكْتُبُهَا، بس میں لکھ دیتا ہوں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یتقون، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ان کو اللہ کی رحمت گھیرے ہوئی ہے۔ اپنی رحمت انہی لوگوں کے نام اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تقوی یعنی متقی۔ پوچھا گیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی یعنی جس طریقے سے انسان کا گزر خاردار کانٹے دار راستوں سے ہوتا ہے، اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتا، اٹھا لیتا ہے کہ کہیں کانٹا اس کے کپڑوں میں نہ چبھ جائے، اسی طریقے سے انسان اپنی خواہشات کو برائیوں سے روک رہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ ایک متقی آدمی کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ گناہ کا کام نہ کرے، اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھے، اسی کا نام تقوی ہے۔ بہترین انسان وہی ہے۔ تو پتہ چلا سب سے بہترین طریقہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر کے ہے۔ یعنی انسان اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرتا ہے۔ اور دوسرا جو فائدہ ہے، زکوٰۃ دینی بھائی چارگی کے شروط میں سے ایک بہترین شرط ہے، وہ ہے کہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کرے، فَإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، مشرک ہے، توبہ کر لیتا ہے اللہ سے سچی توبہ کہ اللہ اب شرک نہیں کروں گا، اسی طریقے سے اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، تو اس زکوٰۃ ادا کرنے سے، توبہ کرنے سے اور نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہہ رہا وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک انسان دینی بھائی ہو جاتا ہے، بھائی چارگی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کے درمیان۔ تو یعنی زکوٰۃ دینی بھائی چارگی کے شروط میں سے اللہ رب العالمین کی سائد سے پتہ چلتا ایک شرط ہے۔ تو دو فائدہ، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا زکوٰۃ بہترین طریقہ، اور دینی بھائی چارگی کے شروط میں سے ایک بہترین شرط ہے۔ اور تیسری چیز، معاشرے میں اگر کسی چیز کو عام کرنا ہے تو زکوٰۃ کو عام کرنا چاہیے۔ جو چیزیں عام کرنی ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کو عام کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے عام کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے کوئی غریب، کوئی مسکین ایسا نہیں رہے گا جسے دو وقت کا کھانا نہ ملے، بلکہ وہ بھی اچھے طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکے گا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة۔ اللہ رب العالمین خود فرما رہا کیا؟ تو کیا اللہ رب العالمین کی مومن جو مرد ہوتے ہیں اور مومنہ عورتیں بعض کے دوست ہیں، مددگار ہیں، حامی ہیں، اور اللہ رب العالمین ایک مومن مرد اور مومنہ عورت کی پہچان اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے۔ کیا ہے پہچان؟ وہ یہ کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، یأمرون بالمعروف، وہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، برائی کا حکم نہیں دیتے ہیں۔
کہ برائی کا کام کرو، بلکہ برائیوں سے وہ لوگ روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بھلائی کا حکم نہیں دیتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، برائیوں سے نہیں روکتا ہے اور نماز قائم نہیں کرتا ہے تو وہ مومن کبھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کی صفات کا تذکرہ بھی خود اللہ رب العالمین نے یہاں کر دیا ہے کہ بھلائی کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایک مومن کی پہچان اللہ رب العالمین نے یہاں بتلا دی ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اگر متقی بننا چاہتے ہیں، ایک مومن مرد بننا چاہتے ہیں، اللہ کی نظر میں بہترین بندہ بننا چاہتے ہیں، مومن بندہ بننا چاہتے ہیں، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ بھلائی کا لوگوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، زکوٰۃ ادا کرے، نماز قائم کرے۔ یہ مومن کی صفات میں سے صفتیں ہیں، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ایسی صفتوں کا ہم حامل بنے۔ اور چوتھا جو فائدہ ہے، جنت الفردوس کے وارث بننے والے مومنوں کی جن صفات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ ایک شخص کن صفات کا اگر حامل ہو تو جنت کے اندر داخل ہوگا، ان میں سے ایک صفت جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا، ان میں سے ایک صفت زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہی وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جنت کے مستحق، جنت کے وارث یہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنی نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جنت کا وارث بنوانا چاہتے ہیں، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو زکوٰۃ کے مستحق اگر ہمارا مال زکوٰۃ تک پہنچتا ہے، زکوٰۃ دینے کے مستحق ہے، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ جو مستحقین زکوٰۃ لینے کے، ہم اور آپ کو چاہیے ان کو زکوٰۃ دیں، کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اور پانچواں جو فائدہ ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا دیہاتی، کہتا اے اللہ کے رسول آپ بتلائیے کوئی ایسا عمل جس کے کرنے سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، ایسا عمل بتلائیے جو میں کر لوں، اس کے علاوہ کچھ نہ کرنا پڑے، اللہ میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، تو اللہ کے ساتھ شرک مت کر، اللہ کے ساتھ شرک مت کر۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ حکم دے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کر، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو صلہ رحم کر، تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو کیا پتا چلا، چار ایسے کام اگر ہم کرتے ہیں تو جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ شرک نہیں کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور صلہ رحمی کرنا لوگوں سے۔ سخت مزاج کا انسان کو نہیں ہونا چاہیے سخت مزاج، بلکہ اس کا جو دل ہونا چاہیے نرم، ایک جو موم ہوتا ہے، پتھر کی طرح ہمارا دل نہیں، بلکہ جو ایک موم ہوتا ہے، موم جس طریقے سے پگھل جاتا ہے، نرم ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا جو دل ہے، ہمارے دل کو بھی اسی طریقے سے موم کی طرح پگھل جانا چاہیے۔ جب اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں تو پگھل جانا چاہیے اور بعمل ہمیں ہونا چاہیے جو بھی باتیں ہم سنیں۔ تو کیا پتا چلا کہ زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ جو ادا کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اور چھٹی جو چیز ہے مال بڑھانا، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا سود وغیرہ ہم کھاتے ہیں، انٹرسٹ وغیرہ کا جو مال لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اگر ظاہری طور پر دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے، لیکن اگر باطنی طور پر دیکھا جائے اچھے طریقے سے تو اس کے ذریعے سے ہمارے مال میں بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، بالکل نہیں بڑھوتری ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو تم سود دیتے ہو یہ سمجھتے ہو اس کے ذریعے سے ہمارے مالوں میں بڑھوتری ہوتی ہے، لوگوں کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے زکوٰۃ سود ادا کرنے سے۔ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ فلا یرب عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس میں زیادتی نہیں ہوتی، اللہ کے نزدیک اس میں زیادتی نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ بلکہ زیادتی مال میں کیسے ہوتی ہے، اللہ رب العالمین وما آتیتم من زکاۃ، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے زیادتی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ کیسے؟ تريدون وجه اللہ، العالمین کہہ رہا ہے
اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر ہم زکوٰۃ اللہ رب العالمین کا ادا کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمارے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ فَأُولَٰئِکَ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم المضعفون، اللہ رب العالمین یہی وہ لوگ ہیں جس میں کئی گنا اللہ رب العالمین زیادہ عطا کرتا ہے مالوں کو۔ تو یہ میں نے 6 فوائد کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلا فائدہ جو تھا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ، دوسرا فائدہ دینی بھائی چارگی کے شروط میں سے ایک شرط یہ ہے، اور تیسرا فائدہ معاشرے میں جو چیزیں عام کرنی چاہیے ان میں سے ایک زکوٰۃ کو عام کرنا چاہیے، چوتھا فائدہ جنت کے وارث بننے والوں کے جو صفات ان میں سے ایک صفات زکوٰۃ ادا کرنا ہے، پانچواں فائدہ جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنا، اس کے ذریعے سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اور چھٹا فائدہ جو ہے مال بڑھتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے، مال کا تزکیہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، ہمارا نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ ہمیں کن کو دینا چاہیے، آئیے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ، اللہ رب العالمین کا انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں اللہ رب العالمین کا تذکرہ یہاں کر رہا ہے، فقراء ہیں، مساکین ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں وہ ہیں والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور پھر اللہ وفی الرقاب، گردن آزاد کرنے میں، والغارمین، اور جو قرض دار ہیں ان کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اللہ رب العالمین زکوٰۃ کا مال۔ اور پھر فرمایا وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور ایک جو مسافر ہے زکوٰۃ کا مال ہم ان کو بھی دے سکتے ہیں، فریضۃ من اللہ، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فریضہ ہے، اللہ کی طرف سے فرض کردہ چیز ہے، انہی کو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، ان کے علاوہ کسی دوسرے کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، کان بناتے ہیں، اور اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کی ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان کو تم خوشخبری دے دو، فبشرہم بعذاب علیم، ہمارے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، سورۃ توبہ آیت نمبر 33۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دے گا، تو اس کا جو مال رہے گا اژدہے کی شکل میں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا، اژدہا کہے گا لو یہی میں تمہارا مال ہوں، اس کو ڈسے گا۔ تو معزز سامعین کرام، تو جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں پتہ چلا وہ یہ کہ زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ان اہمیت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے، ان اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اور زکوٰۃ نہ دینے سے کیا سزا ہے، کیا انجام ہے، اس سے خوف کھاتے ہوئے اگر ہمارا مال زکوٰۃ تک پہنچتا ہے تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ دینے سے ہمارے مال میں بڑھوتری پیدا ہوتی ہے، زیادتی پیدا ہوتی ہے، ہمارے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اخیراً اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں میں سے جن کا مال زکوٰۃ تک پہنچتا ہے، اللہ انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین میں صدقہ خیرات کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تو ہمیں صحت مند رکھ تاکہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے کا ہم روزہ اچھے طریقے سے رکھ سکیں۔ اللہ رب العالمین خوب زیادہ عبادتیں ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم تیری رضا کی امید ہیں، اللہ تو ہمارے اعمال سے خوش ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔